آج تراویح کے اندر ایک آیت پڑھی گئی وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ مہمان نوازی کے اوپر بہت ہی بہترین قسم کا ایک قصہ ہے، اس کا واقعہ ہے، مشہور ہے، شاید اکثر نے سنا بھی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ہے کوئی اس کی مہمان نوازی کرنے والا؟ کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ ممکن ہے آپ علیہ السلام کے گھر میں بھی کچھ نہ ہو، اور بقیہ صحابہ ان کی حالت بھی کوئی اتنی فراوانی والی نہ تھی، تو اس وجہ سے اعلان کر دیا کہ کسی گھر میں ہوگا تو وہ خود اقرار کے لیے بولتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا اور ان کا اکرام کروں گا۔ جب گھر چلے آتے ہیں اور گھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ کھانا تو ہے لیکن وہ صرف ایک بندے کے لیے ہے، یا شاید ایک بندے کے لیے بھی مکمل نہ ہو، تو صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جب کھانا وغیرہ دسترخوان پر رکھ دو تو چراغ کو کسی بہانے سے بجھا دے گا کہ اس میں تیل ختم ہو گیا، تو اس طرح چراغ کو بجھا دینا، اور تاکہ ہم جب ساتھ میں کھا رہے ہوں تو مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تو کھانا اتنا ہے کہ صرف مہمان کے لیے کافی ہوگا، اگر ہم بھی شامل ہو گئے تو پھر مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ تو یہ تاثر دیا مہمان کو کہ ہم بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں اور تم بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ایک سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی تازہ ہوئی کہ جب تک آپ کے سامنے والا مقابل کھا رہا ہے تو آپ بھی ہلکا پھلکا اس کے ساتھ کھاتے رہے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہو۔ یہ نہیں کہ میں نے کھا لیا اور فوراً اٹھ جاؤں، اور اس کی دوسرے کی بھوک ختم نہیں ہوئی اور یہ جلدی جلدی کھا کر ہو گیا، تو اس سے دوسرے کو شرمساری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ کسی کا ہاں خصوصی طور پر اگر وہ مہمان گیا ہوا ہے تو تھوڑا سا گھبراہٹ بھی محسوس کرتا ہے، اور بعض مرتبہ پورا پیٹ بھرا نہیں ہوتا، کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوسرے ساتھی کا ساتھ دینا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس کے اندر ہمیں جو مہمان نوازی کی ایک مثال جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اتار دیا، قرآن پاک کی آیت بنا دیا، کتنی بڑی قربانی ہوگی جو صحابی نے دی کہ خود یہ شور کیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کھا رہا ہوں، حالانکہ خود نہیں کھا رہے تھے، صرف مہمان کھاتا رہا اور وہ شیر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس ادا کو قرآن پاک کا حصہ بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہمان نواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے علاقوں میں اگر ہم یہاں کراچی سے باہر چلے جائیں تو مشہور یہ ہے کہ کراچی والے ٹائم نہیں دیتے، کراچی والوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کوئی جاب پر جا رہا ہے، کسی کی کوئی مصروفیت ہے، وہ مہمان آ جاتا ہے اور ہم اسے وقت نہیں دے پا سکتے۔ حالانکہ ہم جب دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، خصوصی طور پر جہاں یہ ہمارے بھائی پٹھان آزاد رہتے ہیں، وہاں تو پھر مہمان نوازی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ ایسی بہترین انداز میں مہمان نوازی ہوتی ہے کہ وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میرے اپنے ذاتی کام بھی کچھ ہے۔ آپ کو اگر آپ ٹرین کے ذریعے گئے تو اسٹیشن سے لے کر دوبارہ اسٹیشن تک چھوڑنے تک وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر کہیں جہاز پہ جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ سے لے کر دوبارہ ایئرپورٹ تک چھوڑنے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور آپ کو یہ محسوس نہیں ہونے دے گا کہ آپ اکیلے تنہا ہیں۔ ہمارے پاس یہاں مہمان آ جائے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان نواز بنائے تاکہ ہم دوسروں کی مہمانی ایسی میزبانی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرنا ہے۔ آج بھی ایک اور سورت بھی پڑھی ہے، سورہ واقعہ، اس کی بڑی فضیلت ہے، خصوصاً مغرب کے بعد اس کا اہتمام کیا جائے، اور اگر اس کا اہتمام آپ اپنی زندگی میں مستقل طور پر کریں گے تو اس کے فوائد اور ثمرات آپ خود محسوس بھی کریں گے۔ یہ ایسی جامع اور ایسا مجرب عمل ہے اس کے اندر کہ اگر آپ نے
کسی مہینے یا کسی دن اس کے اندر داخل کر دیا، اس کو نہیں پڑھا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پچھلے دنوں میں اس عمل کو نہیں پڑھا۔ یہ رزق میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اپنی بیٹیوں کے لیے سورہ واقعہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میری بیٹیاں سورہ واقعہ پڑھیں گی تو ان کو انشاءاللہ کسی کھانے پینے کی کسی رزق میں کمی کا کوئی موقع نہیں یا کمی نہیں آ سکتی ان کی زندگی میں، کیونکہ میں ان کو ایک ایسی جامع چیز دے کے جا رہا ہوں۔ یقیناً میں پوری دنیا پر سلطنت کرتا رہا لیکن میں نے حرام طریقے سے سلطنت نہیں کی، اس وجہ سے میرے پاس اب کچھ نہیں ہے مال اور اسباب کہ میں اپنی بیٹیوں کو دے سکوں، لیکن صرف ایک چیز ہے سورہ واقعہ جو میں ان کو دے کے جا رہا ہوں، اور میں مطمئن ہوں کہ ان کو زندگی بھر کسی کی محتاجگی نہیں اپنانی پڑے اگر یہ اس عمل کو کرتی رہے۔ تو اس صورت کا اہتمام کیجیے، خصوصاً مغرب کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو